بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ نیشنل پریس کلب کے 17 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں کی جانے والی بے ضابطیوں اور جرنلسٹ پینل کی کامیابی اور دیگر گروپوں کی مجموعی طور پر کارکردگی پر بات کروں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں شروع دن سے نیشنل پریس کلب کی باڈی کی طرف سے اعلان کیے گئے الیکشن شیڈول پر اعتراض تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس لیے انتخاب میں حصہ لیا کہ ہمیں یہ تانا نہ دیا جائے کہ ہم نے بائیکاٹ کرنے کے لیے ہی انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ لیکن اس بار ہم نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اور تمام تر اعتراضات کے باوجود الیکشن میں حصہ لیا۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب کی نو منتخب باڈی اظہر جتوئی صاحب کی قیادت میں جو منتخب ہوئی ہے، سیکرٹری نیئر علی اور فنانس سیکرٹری وقار عباسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ باقی گلے شکوے تو سب کے جاری رہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہا ہم نے الیکشن ہار دیا۔ کاش کہ ہم جرنلسٹ پینل کے 400 میں سے 200 ووٹ اپنے حق میں ڈالنے میں کامیاب ہوتے تو ہم ان کے برابر ہو جاتے۔ لیکن بہرحال جرنلسٹ پینل کی کمپین ہم سے بہتر تھی۔ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پیرافرنیلیا بھی تھا۔ انہوں نے جرنلسٹ پینل کے قائد نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کر انہوں نے ہر اس آدمی کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے گئے جنہیں شاید وہ عام حالات میں منہ بھی نہیں لگاتے تھے، لیکن ان لوگوں سے بھی ووٹ لے لیے اور ان کو اپنے حق میں بٹھایا۔ پہلے تو ان کو کھڑا کیا، پھر ان کو اپنے حق میں بٹھایا۔ یہ ان کی بی ٹیمیں بیٹھ گئی۔ یہ اگر بی ٹیمیں ان کو ووٹ نہ دیتی اور یہ الگ الیکشن لڑتی تو پھر ان کا ووٹ بینک نیچے آ جاتا۔ بہرحال ہم نے الیکشن لڑا۔ ہمارا اعتراض ووٹر لسٹ پر بھی تھا۔ ووٹر لسٹ پر اعتراض یہ تھا کہ اس میں جینوئن جرنلسٹ کے نام کاٹے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پرانی لسٹ دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی انہوں نے گھپلا کیا۔ نہ سمجھ آتا تھا کہ یہ نئی لسٹ ہے، نہ پتہ لگتا تھا یہ پرانی لسٹ ہے۔ انہوں نے بہرحال اس لسٹ کو بھی گول مول کیا۔ بہرحال ہم مانتے ہیں چونکہ برسر اقتدار ہیں یہ لوگ، تو ان کے پاس اختیار ہے۔ کاموں کے سے چاہیں تو کاموں کے تک سے لوگ لے آتے ہیں، چاہیں تو تلہ گنگ سے آ جاتے ہیں لوگ، اڈیالہ روڈ کے لوگ آ جاتے ہیں، نہ جانے انہوں نے کہاں کہاں سے، میرپور سے، آزاد کشمیر سے، یہ ساری فورس اپنی منگوائی ہوئی تھی جن کو انہوں نے ووٹ بنایا ہوا ہے۔ سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ جعلی ووٹ کا ہے۔ میں پہلے یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ اس چیلنج پہ پھر دیتا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں الیکشن ہو گئے ہیں، آئے الیکشن کے بعد ہم ایک ایک ووٹ پر ثابت کریں گے کون کون سی ووٹ جعلی ہے۔ ہمیں کسی جینون ووٹر پہ کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کے کا اگر نام غلطی سے بھی ہم نے لے لیا تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے جو ووٹر کا تقابل پیچھے کیا تھا وہ سارا کا سارا یہ تھا کہ ایک لسٹ سے کاٹ کر دوسری لسٹ میں لوگ ڈالے گئے، ورنہ ہمیں جو جینون ووٹر ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فری لانس جرنلسٹ کی فوج زبر موج ہے۔ یہ ایسے نام ہیں جن کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی۔ پھر اسی طرح انہوں نے ادرز میں ایک بہت بڑی فوج زبر موج بھرتی کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈمی اخبارات ہیں، ڈمی ویکلی میگزین ہے، ان میں انہوں نے 10-10 20-20 30-30 ووٹ بنائے ہوئے۔ یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے، اور اسی طریقے واردات کے تحت وہ ہمیشہ الیکشن جیتتے رہے ہیں۔ اور ہمیں اس اپنی کمزوری کا احساس ہے کہ ہم وہ ووٹ نہیں کٹوا سکے کیونکہ یہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہر سال ایک ایسے شخص کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے جس پہ پوری اپوزیشن عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، لیکن وہ ڈٹھائی کے ساتھ چیئرمینی قبول کر لیتے ہیں۔ شریف النفس ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے
جناب جرنلسٹ پینل کے قائد کے حکم پر جناب وہ قبول کر لیتے ہیں اور اپنی بےعزتی بھی کراتے ہیں. اس سال انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی کہ جن کے کاغذات ٹیکنیکلی مسترد ہو گئے اور دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی قبول کر لیے جائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سب کو الیکشن لڑنے کی غلطی ہوگی تو کیا ہوا، چلیں یہ بھی انہوں نے کر لیا. پھر ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ایک شیڈول دیا جائے، موقع دیا جائے. وہ ہمیں کمپین کے لیے زیادہ دن نہیں دینا چاہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا گروپ کمپین اتنی نہیں کر سکا جتنی کہ جرنلسٹ پینل نے کی ہے. ہم کئی یونٹس میں نہیں جا سکے، لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، ہم ٹچ کر رہے ہیں جرنلسٹ پینل کو، قریب قریب اس کے پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ ان کی بی ٹیمیں نہ کھڑی ہوتی تو یہ ووٹ بھی ہمارے کھاتے میں پڑتے، اور کچھ وہ ووٹ جو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آخری دن پتہ لگتا ہے کہ یہ ووٹ آ گیا جناب، آپ گاڑیاں بھر کر لے آتے ہیں. مجھے بتایا نا، کلر سیدہ میں آپ لوگ گئے تھے، کلر سیدہ میں جو آپ کے اعزاز میں دعوتیں ہوئی ہیں، وہاں کتنے ووٹ آپ نے بنائے؟ آپ نے گجران کے کتنے لوگ ووٹ بنائے؟ آپ نے جیلم کے ووٹ بنائے، میرپور کے بنائے، آزاد کشمیر پورا بنا ہوا ہے. آپ کے پاس جینون ووٹ کی تعداد کم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں، جبکہ آپ کے پاس بے پناہ وسائل ہوں، آپ کے پاس حکومت بھی ہو، کئی اداروں کے سربراہ بھی آپ کی پشت پر کھڑے ہوں، اس کے باوجود آپ لوگوں پر دباؤ ڈال کر ووٹ لے رہے ہوں، تو اس کے باوجود اگر آپ کو بہت زیادہ آپ ڈفرنس نہ پیدا کر سکیں تو اس کا مطلب آپ کو بھی شکست ہوئی ہے. شکست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو الیکشن میں ہار ہوئی ہے. شکست یہ بھی ہے کہ آپ کو ایک ایک آدمی کی منت کرنی پڑی. آپ کے اندر غرور جو ہے وہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ آپ کسی کی پرواہ کو نہیں کرتے تھے. مجھے خود آپ نے کہا کہ میں اس آدمی کو منہ نہیں لگاتا جس کو ایک بار میرے سے جو دور ہو جائے. پھر آپ نے اس آدمی کو بھی اپنے پاس بلایا جو آپ کو سب سے زیادہ شہر میں گالیاں دیتا تھا. آپ نے اپنی عزت نفس کا سودا کر لیا کامیابی کے لیے. مجھے تو یہ ہے کہ آپ ایک اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہلاتے ہیں، تو بڑا لیڈر کا ایک تقاضا بھی ہے کہ بڑے پن کا بھی مظاہرہ کرے. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرنے کے لیے آخری دن تک آپ لگے رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو شکست کا ڈر تھا. ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ ہماری ہار ہو گئی ہے. ہمیں پہلے، یعنی یہ گروپ جس کے بارے میں پہلے ہی لوگ کہہ رہا ہو کہ یہ ہار جائے گا تو اس کا الیکشن لڑنا بھی بڑی بہادری ہوتی ہے. ہم نے آپ کے خلاف الیکشن لڑا اور میں اب آپ کو اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اگلا الیکشن آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہے آپ ہی میدان میں ہوں. اگر میں خود الیکشن لڑ رہا ہوں تو پھر آپ اپنے آپ کو خود میدان میں لائیں. ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے پانی میں اور ہم کتنے پانی میں. یہ جو میں نے میدان آپ لوگوں نے خالی چھوڑا، یہ میری سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کبھی مجھے شکست نہیں دے سکتے تھے. آپ کو انتخاب میں شکست کا ہر جگہ سامنا کرنا پڑا. آپ تو مشتاق مناز سے ہار گئے تھے. میرے سے آپ 16 الیکشن لوگ آ رہے ہیں. یہاں پر آپ کے بڑے بڑے لیڈر سی آر شمسی مرحوم، پرویز شوکت مرحوم مجھ سے ہارتے رہے. اب میں خود آپ دیکھیں گے 1 سال کا پورا موقع دے رہے ہیں آپ کو. ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ڈیفیٹ ہوتی کیا چیز ہے. ہم مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جگہ جگہ جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ووٹرز کو ٹچ کریں گے. بہت سے ووٹرز تک میں جا نہیں سکا. اس شہر میں اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کی تعداد میں میرے شہدائی موجود ہیں، میرے ہمدرد موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ ہم ووٹ ڈال کر آئے ہیں. صرف کمپین کی کمزوری کی وجہ سے ہم ہار گئے، جعلی ووٹوں کی وجہ سے ہار گئے. اور جعلی ووٹ آپ کے جیب میں ہوتے ہیں ہر وقت. یہ اگر جعلی ووٹ نکال دیے جائیں تو آپ بہت دور الیکشن ہار چکے. تو انشاءاللہ تعالی یہ میسج ہے آپ کے لیے کہ ہم آپ کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں. جمہوریت کا ایک مطلب ہے رول ہوتا ہے.
ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس طرح نہیں کھڑی کریں گے کہ آپ کو موقع دیتے ہیں آئیں پریس کلب کی تعمیر میں حصہ لیں، جینون جرنلسٹ کو آپ ووٹر بنائیں، اور پھر آپ نے اتنی تعداد میں ووٹ جاری بنا دیے، کہاں سے آپ کو فیز 2 ملے گا؟ فیز 2 تو تب آپ کو ملے گا کہ جینون ووٹرز ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میڈیا ٹاؤن میں کتنے لوگوں کو سن 2005 میں جو جعلی پلاٹ بھی ملے تھے، فیک ناموں پر ملے تھے، وہ بھی مجھے تفصیلات معلوم ہے، اس لیے کہ میں خاموشی سے اختیار کرتا ہوں کہ میں ایک وفادار آدمی ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں نے لاٹ کی ہے نا، اس وقت جو دھاندلیاں ہوئی ہیں وہ ساری سامنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتا رہے ہیں فیز 2 میں لے کے دوں گا آپ کو۔ میں نے G13 G14 کے پلاٹ لوگوں کو دے کے دیے، میں نے میڈیا ٹاؤن کی بنیاد رکھی، اور میرے بنائے ہوئے سارے سٹرکچر پر میڈیا ٹاؤن میں پلاٹ الاٹ ہوئے، میں نے ہومک میں لوگوں کو پلاٹ الاٹ کروا کے دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی پلاٹ ملیں گے اور پلاٹ دے کے دیں گے، اور ہمارا تعاون ہے۔ آپ جس گروپ سے بہت زیادہ الرجک ہیں، اس سے، یہ رانا عظیم کا جو گروپ ہے اس سے آپ الرجک ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، الیکشن میں ڈیفیٹ چھوٹی موٹی ہوتی ہے، وہ ہم نے قبول کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بٹ صاحب، آپ کی ہمیشہ عزت کرتا رہوں گا، کرتا بھی ہوں، لیکن آپ اپنے لوگوں کی آس پاس ان سمپولیوں کو دیکھیں جو میرے پاس آتے ہیں، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان سارے کی اگر میں باتیں آپ کو بتاؤں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ میں نے پال رکھے ہیں۔ بہرحال میرا آپ کو ایک میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ الیکشن آپ کے ساتھ پھر پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے۔ شکریہ۔